الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنعم علينا بأنواع النعم ولطائف الإحسان والصلاة والسلام على نبي الرحمن وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل سنته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا شفيع المسلمين. حمد و ثنا کی بات اللہ رب العزت جل جلالہ محمد والہ باز مشان مقدم ابراہیم کا یہ حساب انگنت لا تعداد اور بے شمار شکر ہے کہ جس خالق حقیقی نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے آپ کو اور ہم سب کو نماز جمعہ مبارک کی بہت بڑی فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. سرکار فرماتے ہیں جو جمعے والے دن سب سے پہلے آتا ہے اللہ کریم اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے. پھر تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے چند منٹ اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے اللہ اسے گائے کی قربانی کا ثواب. پھر تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے مزید تو پھر بکری اور بھیڑ کے ثواب کو کم ہو جاتا ہے. پھر مزید لیٹ ہوتا ہے آخر میں بس پھر مرغی کے صدقہ کرنے یا انڈے کے صدقہ کرنے کے برابر ہے. تو آج کا ہمارا موضوع ہے معاشرتی برائیاں. چونکہ ہمارا مقصد انسانیت کی اصلاح ہے. کوئی بھائی قرآن کی آیت سن کر حدیث مبارکہ سن کر اگر سیدھی راہ پہ نہیں ہے تو آ جائے اور اگر سیدھی راہ پہ ہے تو اور زیادہ ڈٹ جائے اور اپنی زندگی کو کامیاب بنا لے. یہ ہمارا مقصد ہے. دیکھیں ایک نہیں کئی معاشرتی برائیاں ہیں. دھوکہ بازی،
عام ہمارے مسلمانوں میں ہو چکی۔ حالانکہ آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 حدیث نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ من غش فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ ملاوٹ کیا ہے؟ مسلمان بھائی کو دھوکہ دینا ہے، ظاہر شو کچھ کرنا ہے، اندر کچھ ہونا ہے۔ اللہ رسول کو یہ پسند نہیں ہے۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دھوکہ دینے یا نقصان پہنچانے یا تکلیف دینے کی کوشش کی، فرمایا ایسا شخص ملعون ہے، ایسا شخص ملعون ہے۔ ملعون کس کو کہتے ہیں؟ جس پر لعنت ہوتی ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے۔ جب بھی کوئی بندہ ایسا کام کرے گا، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے گا، نقصان پہنچائے گا، دھوکہ فریب کرے گا، اللہ کی بارگاہ سے اس کے لیے رحمت اٹھا لی جائے گا۔ رحمت کے بجائے اللہ کی دوری، اللہ کی لعنت اس پر۔ ایک بندہ کسی سے قرض لیتا ہے، جی میری مجبوری ہے، منت سماجت کرتا ہے، مجھے میں قرض دے دو، اگلا دے دیتا ہے رحم کھاتے ہوئے۔ اب وہ نیت یہ کر لیتا ہے کہ میں نے واپس کرنا ہی نہیں، یہ بھی ایک دھوکہ فریب ہے۔ حالانکہ قرض شہید کو بھی معاف نہیں، شہید اللہ کو اتنا پیارا ہوتا ہے کہ اس کے جسم سے خون کے قطرے زمین پر جو گرتے ہیں اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف کرتا ہے، لیکن قرض جو ہے وہ شہید کو بھی معاف نہیں۔ اس لیے جس نے قرض دینا ہوتا تھا اور اسی حالت میں مر جاتا تھا، حضور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا، سرکار مصلی امامت پر تشریف لاتے، پوچھتے اس نے قرض دینا ہے؟ صحابہ کہتے نہیں، نماز جنازہ پڑھا دو۔ اگر صحابہ عرض کرتے اس نے دینا ہے، پھر سرکار فرماتے تمہارا بھائی ہے تم پڑھ لو، میں نہیں۔ مقصد کیا تھا؟ صحابہ اکرام کو اہمیت اجاگر کرنی تھی کہ اگر کسی نے کسی کا قرض دینا ہے تو بندے کا حق ہے، وہ بندے کو دو۔ اور دیکھیں آقا رحمت فرماتے کہ بندہ لیتا ہے اور دیکھی کہ نیت کر لیتا ہے، اللہ اس کے غیبی اسباب پیدا کر دیتا ہے، جلد سے جلد اس کا قرضہ ادا ہو۔ یہ پہلی معاشرت کی برائی۔ نمبر 2، جھوٹ بولنا۔ جھوٹا بندہ جو ہوتا ہے نا، جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی منہ سے بدبو آتی ہے، اور سرکار فرماتے ہیں کہ 36 کلومیٹر تک دور رحمت کے فرشتے دور ہوتے ہیں۔ پھر مومن کی خوشیاں شان نہیں کہ وہ جھوٹ بولے، اور ہم مسلمان کہتے ہیں جھوٹ کے بجائے گزارے نہیں، استغفر اللہ۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی حضور نے فرمایا تمہیں نجات دلائے گی اور جھوٹ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ اگر اصل نجات تو آخرت کی نجات ہے، ایک بندہ دنیا میں چراغ بازیاں کر کے کسی سادہ مسلمان بھائی کو جھوٹ بول کے فریب کر کے دھوکہ دے جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرا کام جھوٹ سے چل رہا ہے، کاروبار بھی چل رہا ہے، نظام سارا چل رہا ہے، اسے غور کرنا چاہیے کہ جب حضور نے فرما دیا، صادق الامین نے فرما دیا سچ تمہیں نجات دے گا، جھوٹ تمہیں ہلاک کرے گا، پھر اس کے اندر ہلاکت نہیں ہے، پھر اس کے اندر بچاؤ نہیں ہے۔ اگر دنیا میں بچ گیا تو آخرت کا عذاب دنیا سے بھی سخت گرفت میں آ جائے گا۔ اس لیے مومن ہر موڑ پر سچ بولے۔ سچ بولنے میں اگر دنیا کے اندر ظاہری اس کو کچھ نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے تو اٹھا لے، اور غور کرے اس بات پر کہ حضور کو صادق الامین کہا گیا، ہمارے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کہا گیا۔ اگر حضرت یار غار فرماتے، حضرت فاروق اعظم فرماتے، حضرت عثمان غنی اور مولا کائنات فرماتے، پھر بھی بات اور ہوتی۔ لوگ کہتے وہ تو ہیں کہ اپنے یاروں میں تو تعریف ہی کرنی ہے، لیکن یہ جملہ سب سے پہلے حضور کی کردار، کریکٹر اور سیرت سے متاثر ہو کر سب سے پہلے یہ جملہ غیروں نے کہا تھا، جی دشمنوں نے کہا تھا، جو حضور کے پاس سالوں سالوں امانتیں رکھتے تھے، من نوحان حضور واپس کر دیا کرتے تھے۔ انہوں نے پھر کہا ہمارے اپنے تو اتنی امانت کی حفاظت نہیں کرتے جتنی آپ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا انت صادق وانت امین، آپ سچے ہیں،
آپ امین۔ اصل حضور کی توجہ آخرت کی طرف ہے، ہم فکر آخرت کو بھول گئے ہیں، ہم دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں، اپنی قبر موت کو نہیں دیکھتے۔ ہم غور کریں، ہم نے ایک دن ضرور اس فانی گھر کو چھوڑ کر باقی گھر کی طرف جانا ہے۔ یہ عارضی ہے، کوئی پتہ نہیں کسی کی زندگی کتنی اونچی ہوئی ہے، جب آ جائے گی موت ایک منٹ مہلت نہیں ملتی، ایک دن ایک ہفتہ تو دور کی بات ہے، ایک لمحہ بھی مہلت نہیں ملتی۔ اس لیے اس لمحے کو ذہن میں دو باتیں عرض کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کوئی مقدمہ آپ کے خلاف بن گیا حکومتی سطح پر، آپ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں چلے گئے، وہاں آپ نے پناہ لی۔ حکومت کے کارندے آئے، انہوں نے پوچھا حضرت حبیب اجمی سے، حضرت خواجہ حسن بصری یہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہے۔ کہا کہاں ہیں؟ کہا میرے گھر میں ہیں۔ کہا کدھر ہے؟ کہا وہ سامنے کمرہ ہے بڑا، اس کمرے کے اندر موجود ہے، آپ جائیں۔ اب وہ لوگ جاتے ہیں، اندر پورے کمرے میں دیکھتے ہیں، امام المسلمین حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہیں بھی نظر نہیں آتے۔ لوگ چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد حضرت خواجہ حسن بصری اندر سے باہر آتے ہیں، حضرت حبیب اجمی کہتے ہیں، وہ حضرت حبیب اجمی سے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ بالکل آپ نے سیدھا بتا دیا کہ سامنے میرے کمرے میں۔ تو حضرت حبیب اجمی نے فرمایا جو بندہ سچ بولتا ہے اللہ سچ کی برکت سے کئیوں کو نجات دیتا ہے، میں نے سچ بولا ہے، جھوٹ نہیں بولا، اس سچ کی برکت سے اللہ نے ان کی آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے ہیں، آپ اندر موجود تھے، وہ بھی اندر گئے، لیکن اس کے باوجود آپ کو دیکھ نہیں سکتے۔ کس کی برکت ہے؟ یہ سچ کی برکت۔ اور ایک اور بڑی تاریخی بات ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر بہت بڑے بادشاہ تھے، اسلامی بادشاہ تھے، اور ان کے استاد تھے قبلہ ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی آج بھی عربی میں کتب مدارس کے اندر پڑھائی جا رہی ہے، نور الانوار پڑھائی جا رہی ہے، ان کی کتاب سیرت احمدیہ پڑھائی جا رہی ہے وغیرہ۔ ایک سٹیج پر بادشاہ اور ان کے استاذ ملا جیون بیٹھے تھے، باہر سے آنے والا ایک بھائی آیا اور اس نے کہا جی کہ آپ بیوہ ہو گئے۔ ذرا غور کرنا، توجہ فرمانا۔ آنے والے بھائی نے کہا کہ آپ بیوہ ہو گئے، آنے والا بھی مسلمان ہے، آپ بھی سارے مسلمان ہیں، اس نے کہا جی آپ بیوہ ہو گئے۔ آپ بڑے تعجب سے اس بندے کو دیکھنا شروع ہو گئے، اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ زندہ ہیں تو بیوی کیسے بیوہ ہو سکتی؟ آپ بیوہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جی آپ نے فرمایا نا ایسی بات نہیں ہے، میں اس وجہ سے پریشان نہیں ہوں، میں تو اس وجہ سے پریشان ہوں کہ آج مسلمان ہو کر مسلمان کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے جھوٹ بول رہا ہے، میں زندہ ہوں تو کیسے بیوہ، کیسے میری بیوی کیسے بیوہ ہو سکتی؟ مطلب مجھے تو تعجب ہے تمہارے جھوٹ بولنے پر کہ تم مسلمان ہو کر مسلمان سے جھوٹ بول رہے ہو۔ اس لیے مسلمان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ صرف 3 مقامات ایسے ہیں جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ پہلا وہ مقام جہاں 2 بھائی آپس میں ناراض ہیں، ان کو راضی کرنے کے لیے، صلح کرانے کے لیے، اس لیے جھوٹ بولنا کہ ان کے دل مل جائیں، یہ جائز ہے۔ کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا 2 مسلمان آپس میں ناراض ہوں، حضرت ابو درداء کہتے ہیں حضور نے ہم صحابہ کو فرمایا تمہیں میں ایسی جو ہے وہ عبادت نہ بتا دوں تو روزے سے بھی افضل ہو، نماز سے بھی افضل ہو؟ ظاہر صحابہ تو پھر علم کے دیوانے تھے، عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور۔ آپ نے فرمایا 2 مسلمان جب ناراض ہونا تم بیچ میں پڑھ کے ان دونوں کو راضی کر دو گے، اللہ کے ہاں تمہارا یہ عمل نماز سے بھی اور روزے سے بھی افضل کرتا ہے۔
اپنے بھائی ناراض ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہے، بھائی ملدار سے ناراض ہے، بھائی رشتہ داروں سے ناراض ہے، بھائی قطع رہتی ہوتی ہے، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ کوئی اور عبادت قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ناراض دلوں کو ملانا چاہیے۔ اور دوسرا فرمایا جنگ کے موقع پر جھوٹ بولنا جائز ہے، میدان جنگ میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اور تیسرا فرمایا خامد بیوی اگر آپس میں ناراض ہو جائے، نہ چاکی ہو جائے، نہ اتفاقی ہو جائے، تیسرا بندہ کوئی رشتے دار کو راضی کرنے کے لیے بیچ میں آتا ہے، اب وہ جھوٹ بول دیتا ہے۔ جی خامد کو کہتا ہے تمہاری بیوی تو کچھ وقت نماز پڑھتی ہے، تہجد گزار ہے، نیک سیرت ہے، با پردہ زندگی گزارتی ہے، تم ویسے بدگمانی، تمہارے ذہن میں شیطان نے ویسے بدگمانی ڈال دی ہے، جی لہٰذا تم اس سے راضی ہو۔ عورت کو جا کے کہتا ہے تم نہ سمجھو، تمہارا خامد کتنا اچھا ہے، صبح ناشتہ کر کے نکلتا ہے، سارا دن محنت مزدوری بھی گزارتا ہے، اور شام کو آ کے رزق حلال تمہیں کھلاتا ہے، تم ویسے بدگمان ہو، شیطان نے ویسے تمہارے ذہن میں وسوسہ ڈال دیا ہے، جی لہٰذا راضی ہو۔ اب یہ بندہ راضی کر دیتا ہے، وہ دو دل بھی مل گئے، دو فیملیاں، بلکہ جی پورے گھر کی رونق دوبارہ ہو گئی، اور اس کو نماز اور روزے سے زیادہ ثواب ہے۔ جی یہ دوسری خرابی ہمارے معاشرے میں ہے۔ اور تیسری خرابی حرام مال۔ حضور نے فرمایا قیامت جب قریب آئے گی نا، میری امت کے ہر فرد کی کوشش ہوگی کہ مال زیادہ سے زیادہ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ پیٹ میں حلال جا رہا ہے یا حرام جا رہا ہے۔ اگر سونے کی 2 وادیاں ہیں تو بندہ کہے گا تیسری بھی وادی آ جائے۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں جی۔ تو فرمایا رزق حرام کھانا۔ اور ایک روایت آپ سن کر حیران ہوں گے، حضور نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو ایک بندہ ایسا ہوگا، اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، حج بھی کیا ہوگا، یعنی جتنے مومن کے لیے نیک اعمال ہیں، اعمال صالحہ، سب کا وہ کاربند ہوگا، اس کی نیکیاں تہامہ پہاڑ جتنی ہوں گی، لیکن سرکار نے فرمایا جب اللہ کی بارگاہ میں ہو حاضر ہوگا، اس کی نیکیاں خاک کی طرح بنا دی جائیں گی۔ غور کرو، نمازیں بھی پوری، روزے بھی پورے، حج بھی کیے، زکوٰۃ بھی دیے، اور نیکیاں اتنی کر کے تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں کر لی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگا اس کی نیکیاں خاک کی طرح بنا دی جائیں گی، کل عدم کر دی جائیں گی۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نیک بندہ، اتنا نیک اعمال کرنے والا بندہ، اتنا نیکیوں کا پابند بندہ، اور اس کی نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ یا رسول اللہ پھر وجہ کیا ہوگی؟ یہ قابل غور حدیث ہے۔ یا رسول اللہ پھر وجہ کیا ہوگی؟ سرکار نے فرمایا اگر کوئی اس کو حرام دیتا تو وہ حرام لے لیتا، کھا لیتا، کوئی اس کی پرواہ نہیں۔ معلوم ہوا حج کرنا کمال نہیں، زکوٰۃ دینا کمال نہیں، سارے کمالات تب ہیں جب رزق حلال کا ہے، پھر حج بھی قبول ہے، زکوٰۃ بھی قبول ہے، نماز بھی قبول ہے، روزہ بھی قبول ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی سے کسی نے کہا آپ نے نماز کی فضیلت پر کتاب نہیں لکھی، روزے کی فضیلت پر، حج کی فضیلت پر نہیں لکھی، آپ نے بزنس اور کاروبار، رزق حلال کی فضیلت پر کتاب لکھی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا سب چیزوں کا دار و مدار رزق حلال ہے، اگر رزق کسی کا حلال ہے تو سب کچھ قبول ہے، رزق حرام کا ہے تو حج بھی قبول نہیں۔ بندہ حاضر ہو کر اللہ کے حرم میں کہتا ہے لبیک، اللہ فرماتا ہے لا لبیک، وہ کوئی حاضر نہیں ہے، حرام کما کے میری بارگاہ میں میرے پاس حرم میں آ گیا ہے، مت تیرا کوئی حج قابل قبول ہے نہیں۔ اور ایک دوسری روایت سنیں، حضور نے فرمایا جب قیامت قریب آئے گی، ایک بندہ اپنی بیوی
اپنے بچوں کی وجہ سے حرام کمانے کی طرف لگ جائے گا. کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا اس کو دوسرے لوگ اس کو آر دلائیں گے، اس کی بیوی بچے آر دلائیں گے، دیکھو فلاں بندہ کہاں پہنچ چکا ہے، کتنا امیر ہو چکا ہے، ابھی تک تم غربت میں پیچھے جا رہے ہو، ابھی تک تمہاری غربت کی زندگی گزر رہی ہے. اللہ، اب وہ بندہ کیا کرے گا؟ اب وہ بندہ دن رات ایک کر کے وہ کہے گا میرے پاس دولت آنی چاہیے، میں بھی امیر بن جاؤں، کار کوٹھیاں میرے پاس بھی آ جائیں. اب جب وہ یہ اس کا تصور ہوگا نا، پھر پرواہ نہیں ہوگی کہ حلال کما رہا ہوں یا حرام کما رہا ہوں، پھر توجہ ہوگی زیادہ کی طرف کہ زیادہ مال آ جائے. اور میں یوں کرتے کرتے وہ بندہ اپنی فیملی کی وجہ سے کل قیامت والے دن جہنم میں چلے گا. جی اس لیے رزق حلال وہ اعلیٰ عبادت ہے جس کا اللہ نے بخاری میں آتا ہے نبیوں کو بھی حکم دیا اور اسی کا حکم عام مومنوں کو بھی دیا. کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو رزق حلال کھاؤ. کہیں فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں حلال کمائی جو ہے وہ کرو اور پاکیزہ کرو. اور سرکار فرماتی ایک بندہ دور دراز سے چل کے آتا ہے اور کیا کرتا ہے، وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، یا اللہ یہ کام کر دے، یا اللہ یہ کام کر دے، یا اللہ یہ کام کر دے. فرمایا اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، اس کے جسم کے اوپر جو چمکتا ہوا لباس ہے وہ بھی حرام کا ہے. وَغُسِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ. فرمایا جب ساری غذا حرام کی ہے تو حرام کھانے والے بندے کی دعا اللہ کب قبول کرتا ہے؟ وہ جیسے اللہم اللہم کہتا رہے، دعا کرتا رہے، اللہ اس کی دعا قبول ہے. یہ بھی ہمارے معاشرے کی برائی ہے. اور چوتھی برائی ہمارے معاشرے کی ریاکاری، دکھلاوا. اللہ اکبر، دکھلاوا ایسا برا عمل ہے جو ہماری نیکیوں کو نقصان پہنچاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ ریاکاری نیکیوں کو کھا جاتی ہے. اور دیکھیں صحابہ کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں، ان کی کامیاب زندگیاں تھیں، کامیاب زندگیاں گزار کے نچوڑ ہمیں پیش کر کے دے گئے. اب پکی پکائی ہمیں مل گئی، اب ہم اگر عمل نہ کریں تو ہماری معلومی ہے اللہ جو ہے ان کے درجات کو بلند کرنا. مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں کہ ریاکاری کرنے والے بندے کی نشانیاں کیا ہیں. فرمایا پہلی نشانی یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے عمل کرے گا بڑی چستی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ. دوسری نشانی یہ ہے کہ جب الگ اپنے گھر میں ہوگا پھر وہ نیکیاں نہیں کرے گا جو لوگوں کے سامنے کرتا ہے. تنہائی میں سستی، لوگوں کے سامنے چستی. اور فرمایا اگر تم اس کی تعریف کرو گے پھر اور زیادہ نیکیاں لوگوں کے سامنے کرے گا، اگر تم اس کی مذمت کرو گے تو پہلے سے نیکیوں کو کم کر دو. اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا 3 بندوں کو اسپیشلسٹ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اور تینوں کے تینوں اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا میں بڑے معزز ہوں گے لیکن اللہ کی بارگاہ میں معزز نہیں ہوں گے. اللہ فرشتوں کو فرمائے گا ان تینوں کو گھسیٹ کر واسطے جہنم کر دو. اب ذرا غور سے سنیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے حافظ عالم اس کو لائے گا. ہم نے اپنا نور اور اپنا کلام تمہیں عطا فرمایا تھا. بھائی یہ قرآن اللہ کا کلام ہی ہے نا، اللہ کے فضل سے ہی بندے کی سینے میں منتقل ہوتا ہے بندہ، ورنہ بندہ دنیا کی کسی کتاب کے 5-10 صفحے نہیں یاد کر سکتا، اور اس کے اتنے صفحات سینے میں اللہ بٹھا دیتا ہے جو اس کی فضل سی ہے نا، اس کی کرم سی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے اپنا کلام تمہیں دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا یا رب العالمین میں نے بڑی خدمت کی ہے دین، میں نے لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھائی ہے،
فلاں کام کیا ہے، فلاں کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا انک لیقال انک حافظ و عالم، فرمایا سب کچھ تم نے اس لیے کیا تھا کہ تمہیں حافظ یا عالم کہا جائے۔ وہ دنیا والوں کے پاس تمہارا صلہ تھا، جو دنیا والوں نے تمہیں دے دیا ہے، میری بارگاہ میں فقط اخلاص چلتا ہے، تم نے میری رضا کے لیے کام نہیں کیا۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو ریاکاری اور اشتہاری ہونے سے بچائے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو گھسیٹ کر واسطے جہنم کر لو۔ یہ صرف دکھلاوے کے لیے لوگوں کے لیے کرتا رہا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب شام کو فرشتے حاصل ہوتے ہیں نا اللہ کی برگاہ میں سارا دن کی وہ ریکارڈ سارا لسٹیں فرشتے پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ہے نا اس کے نام اعمال میں یہاں کانٹا لگا دو۔ یا رب العالمین ہم نے خود دیکھا نماز پڑھ رہا تھا، یا رب العالمین ہم نے خود دیکھا ہے زکوٰۃ دے رہا تھا، ہم نے خود دیکھا ہے حج کر رہا تھا، ہم نے خود دیکھا ہے نماز پڑھا رہا تھا، ہم نے خود دیکھا ہے آواز کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا نا یہ کاٹ دو، تم ظاہر دیکھتے ہو میں باطن دیکھتا ہوں۔ تم نے بظاہر دیکھا ایک بندہ نماز پڑھ رہا، مجھے پتہ ہے کہ وہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے یہ نیکی کا کام کر رہا تھا، میری رضا کے لیے نہیں کر رہا تھا، لہٰذا میرا حکم ہے اس کو گھسیٹ کر واسطے جہنم کر۔ پھر دوسرے نمبر پر کون آئے گا؟ جو بہت زیادہ سخی ہوگا، جہاں بھی نیکی کا کام ہوگا سارے فرشت ہوگا وہ حصہ ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے مال و دولت تجھے بڑا عطا کیا تھا، اب یہ بتا کہ میرا دیا ہوا مال و دولت تم نے کہاں کیا ہے؟ کیا تمہارے محلے میں مسجد ویران تھی، تم نے اس کو چھوڑ کر رشتہ داروں کی مسجد میں جا کر تعاون کر دیا؟ رشتہ دار کہیں گے فلاں بھائی بڑا سخی ہے یار، وہ تو اللہ کی راہ میں بڑی خیرات کرتا ہے، اور خود تیرا محلہ جو ہے وہ ویران رہا ہے۔ کیا کیا ہے؟ یا رب العالمین تیری راہ میں بہت مال خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، لا یقال انک جواد، تو نے تو اس لیے ساری دولت خرچ کی ہے تاکہ دنیا مجھے سخی کہے۔ فرمایا دنیا میں جو اس نے صلہ دینا تھا تمہیں کہہ دیا دے دیا، میری بارگاہ میں صرف اخلاص کا صلہ ملتا جو میری رضا کے لیے کام کرتے ہیں، میں فقط ان کو انعامات سے نوازتا ہوں، ان کو انمول ٹرافی دیتا ہوں، میری بارگاہ میں تمہارا کچھ بھی نہیں۔ فرشتوں کو حکم ہوگا یہ بھی جھوٹے بہانے کرتا ہے، گھسیٹ کر واسطے جہنم کر دو، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ جی اب آخر بھی مجاہد اللہ کی بارگاہ میں اللہ فرمائے گا میں نے بڑی تمہیں طاقت دی تھی، بڑی جرأت اور شجاعت عطا کی تھی، بتاؤ تم نے اس طاقت کا استعمال کیسا کیا؟ یا رب العالمین تیری راہ میں کفار کے خلاف جنگ کرتا رہا، جہاد کرتا رہا۔ فرمایا نا میری راہ میں میری رضا کے لیے نہیں جنگ کی ہے، تم نے اس لیے جہاد کیا ہے کہ لوگ تمہیں شجاع کہیں گے، لوگ تمہیں بہادر کہیں گے، میری رضا کے لیے تم نے یہ کام نہیں کیا۔ میری بارگاہ میں تو صرف وہی اعمال قبول ہوتے ہیں جو میری رضا کے لیے ہوتے ہیں۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو بھی گھسیٹ کر واسطے جہنم کر۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو یہ جتنی معاشرتی برائیاں ہیں ان سے اللہ ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ جلد جمعہ المبارک کے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جس دن آپ جلد سے جلد آئیں گے مجھے انشاءاللہ آپ وقت پر پائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں اخلاص کے ساتھ ہر قسم کی معاشرتی برائیوں کا خاتمہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔